اور انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہی ہے, وی گونا ٹاک اباؤٹ ہیلووین. اینڈ ہیلووین کیسا فیسٹیول ہے, کیسا ایک سیلیبریشن ہے, شوڈ وی ایز مسلم سیلیبریٹ اٹ اور ناٹ سیلیبریٹ اٹ, اینڈ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. میں جسٹ چیک کرنا چاہتا کہ میں اسکیری لیول کہاں تک رکھوں, بیکاز اف یو وانٹ اٹ آئی کین میک اٹ ویری اسکیری فار یو گائز. اچھا, یہ جتنا بھی آپ شور کر رہے ہیں نا, اف آئی ٹیک اٹ ٹو دیٹ لیول بعد میں اتنا ہی روئیں گے آپ لوگ, کیونکہ ونس آئی ٹیل یو دین آئی کینٹ ٹیک اٹ بیک. اچھا, سو بیسکلی ہیلووین جو ہے, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ آف بائی ٹیلنگ یو اے اسٹوری, اینڈ دس اسٹوری از اباؤٹ اے ویری پائس پرسن. ٹھیک ہے, ایک بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک بہت ہی نیک شخص ہوا کرتا تھا. دیر یوزڈ ٹو بی اے ویری پائس پرسن. پائس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نیک شخص تھا. اچھا, بہت ہی نیک تھا, بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, اور اس نے اللہ کی عبادت میں تقریباً 2000 سال گزار دیے. 2000 سال. اور اتنا وہ نیک ہو گیا کہ جو فرشتے تھے نا, وہ اس کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی عبادت کے کیا کہنے ہیں, آپ ایسا کریں, آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں جہاں پہ ہم فرشتے ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, آپ بھی وہاں پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہی مل کے اللہ کی عبادت کریں, تو کیونکہ آپ کا مقام اتنا زیادہ ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو اوپر لے گئے اپنے ساتھ. اینڈ دین دس پرسن وڈ بی ود دا کمپنی آف دی اینجلس انٹل واٹ ہیپن واز کہ زمین کے اوپر نا ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی. اور یہ جو اسٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہما, وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ شروع ہو گئی تو زمین پہ نا بہت ہی خون خرابہ ہوا, اور اس خون خرابے میں مینی پیپل ڈائڈ اینڈ دیر واز اے لاٹ آف بلڈ شیڈ. اینڈ دس پائس پرسن, یہ جو نیک شخص تھا, اس نے کہا کہ میں ان کو بچانے کے لیے جاؤں گا. تو یہ ایک سپر ہیرو بن گیا. یہ نیچے آیا, اس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ مت لڑو, لیکن بہرحال اس سے قابو نہیں آ سکے. لوگ بہت لڑ رہے تھے, اینڈ پھر بھی قتل و غارت بہت ہو رہا تھا. تو اس نے پھر اینجلز کو کہا کہ اینجلز آپ نیچے آ جاؤ, میں آپ کو چاہتا ہوں آپ آؤ, ان کو روکو ساروں کو, یہ جو ہو رہا ہے. تو اس نے بیک اپ کے طور پہ اینجلز کو بلایا. پھر اینجلز اترے, انہوں نے لوگوں کو روکا فائٹنگ سے, اور پھر فائنلی جا کے وہ جنگ ختم ہوئی. اور پھر یہ شخص جو تھا ود دی اینجلز واز گوئنگ بیک اپورڈس ٹورڈز دی ہیونس. اینڈ وہاں پہ جب یہ جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا, اور وہ یہ اناؤنسمنٹ یہ کیا کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں, میں زمین کے اوپر ایک رولر بنانے لگا ہوں, جو کہ اس کے پاس بھی فری ول ہوگی, اس کے پاس بھی چوائس ہوگی. اچھا, اس بات پہ اینجلز جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تو نے آلریڈی ابھی کچھ لوگ پیدا کیے تھے جنہوں نے زمین پہ اتنا خون خرابہ کیا, تو اب آپ ایک اور کریشن بنائیں گے جو کہ اسی طرح کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اچھا, ابھی تک آپ نے گیس کیا کہ یہ نیک شخص کون تھا؟ ابلیس تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو یہ بڑا نیک تھا, لیکن ابھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا کہ اب میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں, اور ابلیس وہ تم نہیں ہو, وہ ایکچولی آدم ہے, وہ ایکچولی اٹس اے ہیومن بینگ, بیکاز ابلیس واز ایکچولی فرام دا جنز. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز ان سورۃ الکہف کان من الجن, ابلیس واز فرام دا جنز. اور اس نے پھر کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور اس کو میں عقل دوں گا, سمجھ دوں گا, وزڈم دوں گا, انٹیلیجنس دوں گا, تو ابلیس اس پہ بہت جیلس ہوا. سو آلدو وہ بہت عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا, لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی جو ابھی تک نظر نہیں آئی تھی, اور وہ تھی اس کی جیلسی, اس کا حسد. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آپ سارے آدم علیہ السلام کو ویلکم کریں, اور ویلکم کرنے کے لیے ان کو سجدہ کریں. اور یہ سجدہ ورشپ کا نہیں ہے, یہ سجدہ ہوتا ہے جب کسی کو, یعنی مطلب ڈفرینٹ کلچرز میں لوگ باؤ کرتے ہیں نا, جھکتے ہیں. ہمارے لیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اب کرنا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے یہ والا سجدہ بھی بین ہو گیا. یعنی لیکن اگر آپ نے پڑھی ہوگی یوسف علیہ السلام کی سٹوری, تو یوسف علیہ السلام کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا نا اینڈ آف دا سٹوری میں جا کے, تو وہ سجدہ تھا ان کو آنر کرنے کے لیے. لیکن اسلام کے بعد یہ سجدہ بھی اب حرام ہو گیا. سو وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو باؤ بفور اینی ون. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں, آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا, یہ اتنے آنریبل ہیں, لقد کرمنا بنی آدم, میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو سب کو آنر کر دیا, آپ ان کو سجدہ کریں. تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے جو کھڑا رہا, اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا, یا ابلیس ما لکا, ابلیس کیا ہو گیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں آدم کو, میں آدم سے بہتر ہوں. اور اس لیے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے. سو میں آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے, اس لیے میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے. حالانکہ آپ خود سوچیں کہ آگ کو کس نے پیدا کیا؟
اللہ نے. مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. لیکن ابلیس جو ہے نا وہ زیادہ اوور سمارٹ ہو رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے. وہ اللہ کو نعوذ باللہ وہ اللہ کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ آگ بہتر ہوتی ہے جو ہے نا مٹی سے, حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو نے بیٹر مٹیریل سے بنایا, میرا مٹیریل اچھا ہے, اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر ابلیس کو کہا کہ اب ابلیس تم نے چونکہ انکار کر دیا ہے اللہ کی بات کا, تو اب آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا, لیکن جاتے جاتے میں آخری دعا مانگنا چاہتا ہوں, آخری دعا, میری آخری دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا بتاؤ کیا دعا ہے. اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دے دیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, مجھے لائف دے دیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لائف دیتا ہوں, تو اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہے نا میں ان ساروں کو صراط مستقیم پہ ملوں گا. یہ نہیں کہا کہ میں کسی گندی جگہ کے باہر ملوں گا, میں ان کو صراط مستقیم پہ ملوں گا, اور میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں ان کے پیچھے سے آؤں گا, میں ان کے رائٹ سائڈ سے آؤں گا, میں ان کے لیفٹ سائڈ سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے, یہ زیادہ تر تیری بات نہیں مانیں گے. میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو برا ہوں, ٹھیک ہے میں ہوں, اور میری برائی سامنے آ گئی, میری برائی چھپی ہوئی تھی سامنے آ گئی, میرے اندر کے جو سارے پرابلمس تھے وہ سامنے آ گئے. لیکن میں آپ کو پروف کروں گا کہ جتنے بھی آدم کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں, یہ سارے تیرے نافرمان ہیں, یہ سارے ایول ہیں, ان میں سے کوئی بھی گڈ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ٹرائی کر لو, لیکن یو ول ہیو نو پاور اوور مائی بلیونگ سلیوز, جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی پاور نہیں ہے, یو ہیو نو اتھارٹی. سو دا تھنگ از کہ ابلیس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور ابلیس کے جو بچے ہیں نا, ابلیس کی جو نسل ہے آگے, وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے, اور اس جن کا نام ہے قرین. وہ قرین جو ہے نا وہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہی دنیا میں آتا ہے وہ بھی, اور آپ کو وہ نا جب آپ کو برے برے خیال آتے ہیں, برے برے آئیڈیاز آتے ہیں, کسی کو مارو, کسی کو دھکا دو, ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرو, پیرنٹس کو یہ کرو وہ کرو, یہ سارے خیال آپ کو وہاں سے آتے ہیں. اور قرین جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ آپ کو برا آدمی بنا دے, برا بنا دے, تو وہ کانسٹنٹلی آپ کو وسپرنگ کرتا رہتا ہے, وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی قرین ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے, لیکن میرا قرین جو ہے وہ اب مسلمان ہو گیا, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے مسلمان ہو گیا. تو آپ نے کہا وہ مسلمان ہو گیا. تو ابن القیم بہت بڑے عالم دین تھے, وہ کہتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ قرین ہوتا ہے نا, جب آپ اچھے کام کرتے ہو تو اس کو پڑتے ہیں تھپڑ, اور اس کو ملتا ہے ریسلنگ میں جس کو بولتے ہیں اسمیک ڈاؤن, ٹھیک ہے, اور وہ روتا ہوا جاتا ہے اپنے باقی شیاطین کے پاس شام کو کہ میرا بندہ یار میں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا, تو بہت مجھے مارتا ہے, میں اس کو آئیڈیا دیتا ہوں, یہ اس کو آئیڈیا کو نہیں کرتا اور اچھے کام شروع کر دیتا ہے, تو میں تو تنگ آ گیا اس کے ساتھ رہ کے. تو کہتے ہیں جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں, خیر ہے اب اسی کے ساتھ رہو تم. تو وہ بڑا ناراض ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. اور آپ کا جو ساتھ قرین ہے نا, جتنے اسٹرانگ آپ ہوتے ہیں اپنے ایمان میں اتنا ہی بیچارہ وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور جتنے آپ ویک ہو جاتے ہیں, آپ برے کام کرتے ہیں, اتنا ہی آپ کا شیطان اسٹرانگ ہو جاتا ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا شیطان بالکل کمزور سا, ویک سا, ایسے کرو تو اڑ جائے, اس قسم کا رہے, تو پھر آپ اچھے اچھے کام کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمر ابن الخطاب کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, عمر تم کیا کرتے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے ایک طرف جاتے ہو شیاطین دوسری طرف بھاگتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں تم سے. تو شیطان کبھی کبھار نا آپ سے سخت ڈرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اشرف المخلوقات, اور شیاطین جو ہیں یہ جنوں میں سے ہوتے ہیں. جن بھی انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق ہیں, لیکن ہم سے بہتر نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اشرف المخلوقات, دا بیسٹ آف کریشن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو کبھی بھی یعنی آپ کو پتہ ہے دنیا میں نا ہر چیز ہی آپ سے ڈرتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات, سارے اینیملز آپ سے ڈرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی برڈز بیٹھی ہو نا اس طرح کر کے, آپ برڈز کے پاس جائیں تو کیا ہوتا ہے, اڑ جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا بچہ ہو نا 5 سال کا, اور اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہو, اور آگے ایک بل بھی کھڑا ہو نا, بل, بیل جو ہوتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے تو بل بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے جنس بھی ہیں. جنس بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں. انلیس آپ ایول حرکتیں کریں پھر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ اچھے آدمی ہیں وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے, they want to stay miles away from you. بٹ اگر آپ برے برے کام کرتے ہیں پھر وہ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. سو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز شیطان از یور بگیسٹ انیمی, عدو مبین, سب سے واضح دشمن ہے آپ کا.
تو treat him like an enemy. Don't think that Shaitan is your friend. Shaitan is not your friend. Shaitan is your biggest enemy, and he was the enemy of your father, he was the enemy of your grandfather, he was the enemy of your great grandfather, all the way up to Adam alayhi salam. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ آپ کا دشمن ہے, اتنا بڑا انیمی ہے آپ کا. تو اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کے ٹریپس کیا ہیں. اچھا, اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں ہیلووین کی طرف, ٹھیک ہے. یہ ساری تمہید تھی. ہیلووین کے بارے میں اسلامک سورس نہیں, یہ نان اسلامک سورس ہے, برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے اندر وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہیلووین had its origins in the festival of Samhain among the Celts of an ancient Britain and Ireland. یہ سامہین جو تھا نا, یہ ان کا گاڈ ہوتا تھا جس کو وہ ورشپ کرتے تھے, اور وہ لوگ اکتوبر 31 کو بلیو کرتے تھے کہ جو ایول اسپرٹس ہیں وہ باہر نکلتی ہیں, اور ہم نے اپنے گاڈ سامہین کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ان ایول اسپرٹس کو بیٹل کرنا ہوگا. اور ان کو بیٹل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کاسٹیوم پہن لو تو وہ ایول اسپرٹس آپ کو پہچان نہیں پائیں گی. If you wear a costume, they will not recognize you, so they will not send anything evil your way. اور وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کیونکہ وہ لوگ فائر ورشپرز تھے, وہ آگ کو پوجتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ فروٹس کے اندر نا ایول شکلیں بنا کے وہ باہر رکھ دیتے تھے کہ شاید ایول اسپرٹس ان کو دیکھ کے ڈر جائیں گی اور بھاگ جائیں گی, اور اس کے منہ کے اندر آگ جلا دیتے تھے تاکہ وہ لگے کہ وی آر ورشپرز آف دا فائر اینڈ دا فائر ول پروٹیکٹ اس. تو وہ اس طرح سے, جس کی آج شکل جو ہے وہ جیک او لینٹرن جو ہے, جو پمپکنز کاٹ کے اس کے اندر موم بتی جلاتے ہیں, یہ سارا ادھر سے آ رہا ہے ہمارے پاس. اور یہ کرتے تھے ایکچولی اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے. سامہین جو ان کا خدا تھا جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے, یہ اس کی ورشپ میں ہوتا تھا. تو ہیلووین جو تھا ایکچولی یہ اینشنٹ سیلٹس کا ایک ریلیجن تھا اور ان کا ایک فیسٹیول تھا, جس کو بعد میں جا کے انہوں نے ہیلووین کا نام دے دیا. آل ہیلوز ایو بھی کہتے ہیں, بعد میں اس کو مزید توڑ مروڑ کر کے ہیلووین کر دیا. اچھا, یہ جو فیسٹیول ہے اس میں they would worship others besides Allah, and not just any others, they would worship shaitan. They would worship shaitan. یعنی ایک ہوتا ہے بندہ جو کسی نبی کو پوجتا ہو, ایک ہوتا ہے جو کسی اللہ کے ولی کو پکارتا ہو, ایک ہوتا ہے جو کسی اور نیک بندے کو پوجتا ہو. یہ لوگ اتنے خراب تھے, یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے, یہ شیطان کو اللہ کے ساتھ خدا بناتے تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور یہ ساری قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے, سیکریفائس کرتے تھے شیطان کے نام پہ, کبھی کبھار انسانوں کی سیکریفائس کرتے تھے, اور برے کام کرتے تھے کہ شیطان ہم سے راضی ہو جائے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہی ساری چیزیں بلیک میجک میں آج بھی کی جاتی ہیں. جو لوگ بلیک میجک پریکٹس کرتے ہیں وہ آج بھی یہی کام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ اور شیطانوں کے نام کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے ریچولز کرتے ہیں. اچھا, اسی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ واز دا ٹائم ٹو پلیکیٹ دا سپر نیچرل پاورز, یعنی وہ سپر نیچرل پاورز کو پکارتے تھے, controlling the process of nature. In addition, Halloween was thought to be the most favorable time for divination concerning marriage, luck, health and death. It was the only day on which the help of the devil was invoked for such purposes. یعنی وہ اپنے اگلے سال کے شادی بیاہ کے فیصلے اور قسمت کے حال اور ان چیزوں کے لیے ایکچولی ابلیس کو پکارتے تھے, ایکچولی شیطان کو پکارتے تھے کہ تم آ کے ہماری مدد کرو. اب مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا نہیں جی نہیں ماشاءاللہ ہیلووین تو بڑا ہی ماشاءاللہ طیب اور پاک اور اچھا فیسٹیول ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی بہت ہی بڑا بیوقوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ جی ہیلووین تو ماشاءاللہ بالکل عین سنت کے مطابق عمل ہے. یہ تو اتنا بڑا شرکیہ عمل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا بڑا شرک ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی عبادت, وہ چلیں دور کی بات ہے, یہ تو ایکچولی ابلیس کی عبادت کی جا رہی ہے. سو ایک مسلمان سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے ابلیس, اس کو پوجنا شروع کر دوں اس دن پہ 31 اکتوبر کو میں شیطان کی عبادت شروع کر دوں. سو دس از ہاؤ پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ورشپ شیطان. یہی جو پریکٹسز ہوتی تھیں ہیلووین پہ, دے وڈ لیڈ ٹو وچ کرافٹ اینڈ بلیک میجک. وچ کرافٹ اینڈ بلیک میجک, جس میں آپ کو پتہ ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں, جس میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو. ایک آپ کو اپنی آپ کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, اور ایک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کرنے ہوتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو کہ میجیشنز کرتے ہیں, یہ وہ کام ہے جو کہ وچز کرتی ہیں. اینڈ when I say magician, I don't mean Harry Potter. When I say magician, I don't mean Harry Potter. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ہیری پاٹر وہ دکھاتے ہیں کہ جی دیر از وائٹ میجک اینڈ از بیوٹیفل اینڈ ڈمبلڈور اینڈ فلانا ڈمکانا. I am telling you, there is magic comes in only one color, and that color is black. My dear students, there is no such thing as white magic. There is no such thing as good magic. All of magic is evil and bad. میں یہاں پہ جب میجک کہہ رہا ہوں نا
تو میں ٹرکس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بندے نے ٹوپی لی اور ٹوپی میں سے خرگوش نکال لیا, یہ میجک نہیں ہے, یہ دس از ٹرک. دا میجک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, جس میجک کی میں بات کر رہا ہوں نا, اس میں آپ کو انتہا درجے کا کفر کرنا پڑتا ہے, آپ کو بہت کفریہ اور شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں, آپ کو شیاطین کو پکارنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ بھی ظلم کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے یہ شیاطین آپ کو آ کے ہیلپ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے, ان ریٹرن فار سم فیورز, کچھ فیورز کرتے ہیں آپ کو اور اس کے بدلے میں آپ کو غلام بناتے ہیں. یہ بیسک سٹرکچر ہے میجک کا اور وچ کرافٹ کا, جو کہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جو ہیلووین کا, جس میں یہ پریکٹس کیا جاتا تھا اور شیطان کو پکارا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ verily the promise of Allah is true, let not then this worldly present life deceive you, nor let the chief deceiver یعنی Satan deceive you about Allah. So کبھی بھی یہ دنیا آپ کو غافل نہ کر دے, نہ ہی جو چیف ڈسیور ہے, سب سے بڑا جو فراڈیا ہے, جو کہ شیطان خود ہے, وہ آپ کو اللہ کے راہ سے ہٹائے اور آپ کو ڈسیو کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, او یو who believe do not follow the footsteps of شیطان. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ڈو ناٹ فالو شیطان, یہ کہا کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہیں کرنا. دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے, ایک ہوتا ہے شیطان کو فالو کرنا, ایک ہوتا ہے اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. فٹ سٹیپس کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائمز شیطان, یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ کے گھر پہ آئے گا, بیل بجائے گا, ڈنگ ڈونگ, اینڈ ہی سیز السلام علیکم میں شیطان ہوں, آئے مجھے فالو کریں, ایسے نہیں ہوگا. لیکن پتہ شیطان کو فالو کیسے کرتے ہیں لوگ, آپ کو شیطان نظر نہیں آتا, لیکن آہستہ 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 آپ کیا کرتے ہیں, شیطان کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل, کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے, انکریج کر سکتا ہے کہ اچھا ایسا کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا جھوٹ بولو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت بڑا جھوٹ بولو, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی بتا دو. تو یہ تو اتنی بری بات نہیں ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولو, میں کہہ رہا ہوں بس تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے بتا دو امی ابو کو, تھوڑا سا ایسے کر کے بتا دو. تو کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, ایک دم سے نہیں لے کے آتا, آرام آرام سے. اسی لیے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اور یہ آرام آرام سے تمہیں اتارے گا, آہستہ 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 کر کے. سو بی اویئر آف دیز ٹریپس. جب بھی آپ کو پتہ چلے نا کہ کوئی ایسا کام مجھے بتایا جا رہا ہے جو مجھے برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے, ایک دم سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور جو ہیلووین ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب تو باہر کے ملکوں میں تو ہے ہی ہے, ہمارے یہاں پہ بھی لوگوں نے وہ شروع کر دیا. کس طرح سے, اگر ہمارے گھر کے بعد شیطان آ کے کہے کہ جی لیٹس سیلیبریٹ ہیلووین, نو ون ول فالو ہم. لیکن ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ, دے شو یو کارٹونز, دے شو یو موویز, اس میں دکھاتے ہیں کہ جی سارے ہی ہیلووین سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا چلو میں کون سا کوئی پوج رہا ہوں خداؤں کو, میں تو بس گھر میں تو ایک جیکو لیٹرن لے کے آ گیا تھا, میں نے تھوڑا کاسٹیوم لے لیا, اس میں کیا بری بات ہے. ابھی اس سال آپ یہ کر رہے ہیں نا, اگلے سال آپ کچھ اور کریں گے, اس کے اگلے سال آپ کچھ اور کریں گے, اینڈ مے بی 5 years 10 years from now آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا شیطان کا اڈا بنا ہوگا, اینڈ the shayateen will surround your house and you will not even realize کہ میرا گھر جو ہے وہ شیطان میگنیٹ بن چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گھر اینجل میگنیٹ بھی بن سکتا ہے اور شیطان میگنیٹ بھی بن سکتا ہے. اینڈ if the angels are not coming to that house, then somebody else is coming to that house, and that is the shaitan, and that is the evil jinns. آپ جب باتھ روم میں جاتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ, جزاک اللہ خیر, کہ اے اللہ مجھے جو خبیث جن اور جنیاں ہیں ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ باتھ روم جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس دن جو شیطان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے آج تو میں اس گھر میں ٹھہروں گا. اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے یہاں تو آج مجھے کھانا بھی مل رہا ہے. اسی لیے آپ دعا پڑھ کے اندر جائیں, انشاءاللہ they will not be able to touch you. اینڈ رات کو سونے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے. اگر آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے نا آپ کے بیڈ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے. جب آپ رات کو آخری دو آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھ کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی پوری حفاظت کے لیے کافی ہیں. رات کو وضو کر کے سونا چاہیے, جو انسان وضو کر کے سوتا ہے شیطان اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس وہ پاور ہے جو شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو, ٹو فائٹ آف اگینسٹ آل آف دیز شیاطین اینڈ دیز ایول فورسز. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ whoever imitates a person is one of them. جو بھی کسی کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ if you act like the Jews or the Christians or the fire worshippers or devil worshippers, then you are from them. وہ ایک انگلش کا ایکسپریشن ہے, وہ کہتے ہیں if it looks like a duck and it quacks like a duck, it is a duck. اب مجھے بتائیں if someone looks like a kafir
and acts like a kafir, then according to the hadith of the Prophet ﷺ, he becomes one. So be very careful of what you imitate. اس میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجس فیسٹیولز کی. اب یہ نہیں کہ وہ لوگ اگر پیزا کھاتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے, نہیں ہم کھا سکتے ہیں انشاءاللہ, نو پرابلم, بٹ یہ بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجس چیزوں کی. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہیلووین از ون آف دیئر ریلیجس فیسٹیولز, جس کو وہ ریلیجسلی مناتے ہیں, اور یہ خاص ان کے لیے ہی فیسٹیول ہے, ہمارا فیسٹیول نہیں, ہمارے لیے عیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہوئی ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو جو بھی ان کی طرح ایکٹ کرے گا, اس کے بارے میں اسکالرز یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کفار کی طرح بنے گا, ان کے طریقے پہ چلے گا, کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو بی ود دیم. دو ہی سیز کہ اپیرنٹ میننگ یہ ہے کہ وہ انہی کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہوگا. سو جو جن کی طرح بنے گا, اصل میں آپ اوپر سے کہتے ہیں نہیں آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے مسلم, بٹ یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ لائک اے مسلم. You are looking like the disbelievers, you're acting like the disbelievers, you're following the disbelievers. اوپر سے آپ اپنے نام بے شک اچھے نام ہو جائیں آپ کے نہیں, میرا نام محمد ہے یا عبداللہ ہے یا فاطمہ ہے یا عائشہ ہے, نام آپ کے ہو سکتا ہے بہت پیارے ہوں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ آپ کے ناموں کو چیک نہیں کر رہے, آپ کے اعمال کو چیک کر رہے ہیں. Who did you act like? Who did you be like? اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا کہ whoever seeks a religion other than Islam, جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کرے گا, it will never be accepted of him and in the hereafter he will be one of the losers. So جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور وے آف لائف کو اپنائے گا کہ نہیں مجھے اسلام نہیں چاہیے, مجھے یہ وے آف لائف چاہیے, مجھے یہ لائف اسٹائل چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا, and in the hereafter he will be one of the losers. But I'm telling you, اچھا آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا put your hands down. کتنے ایسے ہیں جو ابھی حفظ کر رہے ہیں؟ اوکے ویری گڈ. کتنے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں کچھ پورشن قرآن کا حفظ کر لوں؟ الحمدللہ. اچھا put your hands down. Let me tell you something کہ if you have memorized the Quran or if you are now in the process of memorizing the Quran, I swear by Allah آپ کے پاس ایک ایسی سپر پاور ہے جس کا شاید ابھی آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. یو نو بگیسٹ دنیا کی سب سے بڑی ہارر مووی ہو نا, سب سے بڑی ہارر مووی, اس کو پتہ ہے اینڈ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوئی اینڈ سم کریزی ڈیمنز کیم اینڈ دا ہیرو ریسائٹڈ سورہ البقرہ, اور اس نے شروع کیا اور دی اینڈ لکھا ہوا آ گیا. اس نے کہا جیسے ڈیمن آیا اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور لکھا ہوا ہے دی اینڈ. آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ہاؤ پاورفل دا ذکر آف اللہ از. سو اگر آپ لوگ یہ چیز یہاں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو 10 years from now you will thank me and you will thank your teachers کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں صحیح جگہ پہ ڈالا ہے. بیکاز آپ یقین کریں مجھے اب پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ ہاؤ پاورفل اسلام از. اور شیطان جو ہے نا اس کو آگ لگ جاتی ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, شیطان کو آگ لگ جاتی ہے. دا بگیسٹ ویپن یو ہیو از دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. سو with that I make dua for all of you کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ مسلمس بنائے, اسٹرانگ بلیورز بنائے, آپ اچھی طرح سے قرآن کو میمورائز کریں اور دن میں صبح شام کے اذکار ہمیشہ کریں. جب نماز کی آپ کی یہ جو ضرور نماز پڑھیں انشاءاللہ, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھیں اسی طرح سے ذکر اذکار قرآن کے ذریعے. My dua is for you guys کہ انشاءاللہ if you do that I promise you no evil can ever touch you, and always remember to imitate the Muslims not the non-Muslims. So انشاءاللہ جو میں نے آپ کو آج باتیں بتائی ہیں, آپ نے مجھے پرومس یہ کرنا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے فیملی ممبرس کو بھی بتانی ہے, اپنے کزنز وغیرہ جو کہہ رہے ہوں گے او ہم تو ہیلووین پہ یہ کر رہے ہیں, آپ کو listen calm down, relax, we are not celebrating Halloween because we are Muslims alhamdulillah. and آپ نے ان کو سمجھانا ہے. سمجھائیں گے انشاءاللہ؟ مزہ نہیں آیا دوبارہ بتائیں. اوکے الحمدللہ. انشاءاللہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خوشیاں دے, آخرت میں بھی خوشیاں دے, اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.